اس سے جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیں، جب یہ پروجیکٹ میں نے شروع کیا تھا تو پلاننگ کمیشن میں میرے پاس ورلڈ بینک کی ٹیکنیکل ٹیم آئی تھی، ان کا سربراہ بھی ساتھ تھا، اور انہوں نے آ کے مجھے یہ پوچھا، بلکہ کچھ کہا کہ اس طرح سے کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو جو پولوشن ہوگی اس سے صرف پاکستان متاثر نہیں ہوگا بلکہ گرد و نواح کے باقی ممالک بھی متاثر ہوں گے، اس لیے ہماری یہ کنسرن ہے اور ہم ورلڈ بینک سے آئے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کام یہ ہو کہ کوئلہ جلا رہے ہیں، دھواں اڑا رہے ہیں ہوا میں اور بجلی بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ پولوشن تو بہت پھیلے گی، جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی ہم جو انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کر رہے ہیں اس میں جب کوئل گیس نکلتی ہے اور وہ جلتی ہے تو اس میں کاربن پارٹیکلز بنسبت کوئلہ جلتا ہے اور جو کاربن دھواں نکلتا ہے اس سے تقریباً 1/10 ہوتے ہیں اور بہت کم کاربن پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو نکلتی ہے اس کو ہم کیپچر کر کے وہ ہمارا ایندھن کے طور پہ کام آتے ہیں، اس کو دوبارہ گیسیفائر ویل میں ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ہم تو ہوا میں کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نہیں چھوڑتے اور کاربن پارٹیکلز بھی ہمارے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا پوری میں یہ جو انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن سے بجلی بنانا ہے یہ اس وقت وائلڈ فائر کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس وقت 50,000 میگا واٹ دنیا میں بجلی بن رہی ہے 5 کانٹیننٹس پہ اسی طریقے سے، کیونکہ یہ پولوشن نہیں کرتا۔ ہم کتنی بجلی بنانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ان گیس؟ ہمارے پاس جو کوئلہ ہے جی اس میں جو میں اپنی پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، ہم اس کو آزمائشی طور پہ بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ پروو کر سکیں کہ یہ ہو سکتا ہے کام، تاکہ پھر ہمیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ لوگ انویسٹمنٹ کریں اور پھر ہم بڑے پروجیکٹ بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جتنی بھی اس کی کاسٹ اکنامکس ہے پوری دنیا پہ اس کی ایوریج یہ ہے، اور ہماری پروجیکٹ کی بھی یہی کاسٹ ہے کہ جو بجلی بنے گی وہ تقریباً 3 سے 4 سینٹ پر یونٹ ہوگی اس کی قیمت، ٹھیک ہے، جو بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً $1 پر کلو واٹ ہوگی، ٹھیک ہے، جبکہ کوئلے سے جو جلا کے بجلی بناتے ہیں وہ $1.6 ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہائیڈل ہوتی ہے، ہائیڈل الیکٹریسٹی، اس کی $2.3 پر کلو واٹ ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، اور جو نیوکلیر ہوتی ہے اس کی $3.5 پر کلو واٹ، تو یہ سستی ترین کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اور بجلی جو بنتی ہے وہ سستی ترین بجلی بنتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس کتنا کوئلہ اور کتنی بجلی بنے گی۔ یہ مت بھولیں کہ اس سے بجلی بھی بن سکتی ہے اور اس سے ڈیزل بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، 1 سٹیپ پروسیس ہے، اور ڈیزل بھی $17 سے $20 پر بیرل بن سکتا ہے، جبکہ آج تک کروڈ آئل کی قیمت $80 ہے، ڈیزل کو تو چھوڑ دیں وہ تو $250 پر بیرل ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کوئلہ تھرپارکر میں ہے وہ تقریباً 175 بلین ٹن ہے۔ یہ تو صرف ٹیسٹ ڈرلنگ سے پتہ لگا ہے، لیکن جب انہوں نے بلاکس میں اسے تقسیم کیا تھرپارکر کے کول کو اور ہر بلاک میں پھر قریب ڈرلنگ کی تو بہت زیادہ کوئلہ نکلا، ٹیسٹ ایسٹیمیشن سے زیادہ نکلا۔ تو اگر آپ 175 بلین ٹن بھی لگا لیں تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم وہاں پہ 500 سال تک 50,000 میگا واٹ بجلی اور ہر سال 100 ملین بیرل ڈیزل بنا سکتے ہیں 500 سال تک اس کوئلے سے۔ یہ 50,000 میگا واٹ بجلی سالانہ، 50,000 میگا واٹ بجلی سالانہ ہم بنا ہر سکتے ہیں وقت ایٹ آل ٹائم رننگ۔ دیکھیں ڈاکٹر سمر مبارک بند صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم 500 سال تک، اللہ کرے کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ سالوں تک قائم رہے، 500 سال تک ہم 50,000 میگا واٹ بجلی سالانہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل پاکستان کو دیے ہیں، صرف گڈ گورننس کی ضرورت ہے۔ کوئی ڈیزل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا $9 بلین کا جو بل ہے امپورٹ کا تیل کا وہ زیرو ہو جائے گا، آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے ڈیزل۔ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیزل بھی ہم بنا سکتے ہیں اور ڈیزل ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے، یعنی کہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وسائل کی دولت دی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سائنٹسٹ کم ہیں، میں ابھی 3 دن پہلے لاہور گیا ہوں، کیمیکل ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کی، انہوں نے کول گیس سے ڈیزل بنا کر مجھے ڈیمونسٹریٹ کر بوٹلز بھر کے رکھا ہوتا اور دکھایا، تو یہ ہمارے پاس اپنی صلاحیت ہے، ہم یہ کام خود کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں کتنی خوبیاں ہیں، لیکن